صاحب نے جو تاریخی خطاب کیا اس میں انہوں نے پورے ملک بھر کی سیاسی صورتحال، سیلابی صورتحال اور ایز اے کامیاب ترین فارن منسٹر جو انہوں نے اس وقت پوری دنیا کے جو دورے کیے ہیں اور جو حالات عمران خان کی حکومت پیدا کر کے آئی تھی، پوری دنیا میں پاکستان کو آئسولیشن پر لے کر آئے تھے، لوگ پوری دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے، ہمارے قریبی دوست ممالک ان سے بھی ناراضگیاں ان کی شروع ہو گئی، وہ ساری چیزیں الحمدللہ پچھلے 6-7 مہینوں میں فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان تمام چیزوں کو، ان خلاؤں کو پر کیا اور ان تمام ملکوں سے تعلقات بہتر کیے، کیونکہ آپ نہیں اس طرح ہو سکتا کہ آپ ایک کامیاب ایٹمی ملک ہوں اور پوری دنیا سے آپ کی ناراضگی ہو، کسی سے آپ کی بات چیت نہ ہو۔ تو بہت ہی تاریخی ان کا خطاب تھا، اور اس کے بعد انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو رول تھا فار ڈیموکریسی، جمہوریت کے لیے، جس میں میں شکر گزار ہوں تمام میڈیا کا بھی، میڈیا نے وہ تمام ان کی جمہوری جدوجہد کو جس طرح عکاسی کی وہ بھی قابل تعریف ہے۔ دوسری بات جس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں، وہ چند دنوں سے کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ ویٹ کے حوالے سے کہ آٹے کے ریٹ جو ہیں وہ مارکیٹ میں بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے تھے، میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مارچ کے مہینے تک حکومت سندھ نے گندم جو ہے وہ اپنی صحیح مقدار میں پرچیز کی ہوئی ہے، اور اس گندم جو کہ جس پہ سبسڈی دی ہوئی ہے عوام کو آج بھی 65 روپے فی کلو آٹا وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس مد میں سندھ بھر میں کل 1100 اسٹالز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، جو کہ مختلف اسٹالز کی صورت میں، موبائل وینز کی صورت میں، اور ان دکانوں کی، ان سب جگہوں کی ایڈریس ہم نے اخبار میں چھاپی تھی۔ اگر کچھ لوگوں نے نہیں اس کو پڑھا تو ہم دوبارہ بھی اس کو تشہیر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری گزارش ہوگی عوام سے کہ جو حکومت سندھ نے جو بلینز آف روپیز کی، اربوں روپے کی جو سبسڈی دی ہے، اور وہ آپ کے لیے وہ آٹا رکھا گیا ہے جو کہ 65 روپے فی کلو ہے، وہ آپ ادھر سے ہی پرچیز کریں۔ آپ اوائڈ کریں کہ بڑے بڑے اسٹور سے اور بڑی بڑی دکانوں سے اگر آپ آٹا لینے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ مارکیٹ سے گندم پرچیز کرتے ہیں، اور وہ مارکیٹ کچھ مل ایسی جو مارکیٹ سے پرچیز کرتی ہیں اور پھر وہ مختلف اسٹورز پر رکھواتی ہیں۔ تو جو گورنمنٹ آف سندھ فراہم کری وہ آج بھی 65 روپے فی کلو ہے، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں واحد صوبہ ہے صوبہ سندھ جہاں پہ 65 روپے فی کلو جو ہے وہ آٹا دیا جا رہا ہے، اور یہ فراہمی مارچ تک جاری رہے گی جب تک کہ ہم گندم کی نئی پروکیورمنٹ نہ کر لیں۔ تو الحمدللہ کوئی کرائسس نہیں ہے سندھ میں۔ اگر کچھ جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے مختلف ڈی سیز کو بھی کہا ہے کہ اگر کچھ لوگ اوپن مارکیٹ میں گندم کے ریٹ بڑھا رہے ہیں اور اس گندم کو جو پرائیویٹ دوسری ملز ہیں وہ اس کو پھر بیچ رہی ہیں، کچھ اسٹورز پہ رکھوا رہی ہیں اس کے پروسیس کے بعد، تو برائے مہربانی اس سے اوائڈ کریں۔ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ بڑے اسٹور سے جا کے خرید لیں، لیکن غریب اور متوسط طبقے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ کا جو ایک وعدہ ہے 65 روپے فی کلو، اس پہ ہم آج بھی گندم فراہم کر رہے ہیں۔ کہیں سے کمپلینٹس ہوں تو فوڈ منسٹر صاحب، سیکٹری فوڈ، ان سب کے بھی ہم نے نمبرز پہلے بھی دیے تھے، ابھی پھر ہم کل کوشش کر کے اس کو پھر دوبارہ ایک دفعہ تشہیر کر دیتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ جی کون کون سے اسٹالز ہیں سندھ بھر میں جہاں سے 65 روپے فی کلو گندم یہ آٹا جو ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے گوشت نظر لانا تھا۔ تیسرا، کل جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا پولیس کا، اور اس میں ایک نوجوان شہری بیچارہ کا قتل ہوا، تو وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر اس کو نوٹس لیا، اور اس نوٹس کے بعد ان لوگوں کو جو بھی ملوث اہلکار تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت، جو کہ جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو چاہے وہ زیادتی کرنے والا کوئی بھی ہو، بغیر کسی رنگ و نسل کے اس پہ ایکشن لیتی ہے، اور وہ انہوں نے سی ایم صاحب ایکشن لیا، اور کوئی بھی اس میں کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کل میں دیکھ رہا تھا چند لوگ پی ٹی آئی کے اس پہ بھی بیان بازیاں کر رہے تھے اور سیاست کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ شاید بھول گئے کہ سانحہ ساہیوال جو تھا
جس میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو جس طرح شہید کیا گیا، اور وہی عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی جنہوں نے تمام لوگوں کو، ان پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے اس واقعے میں ملوث تھے، ان کو نہ صرف ان کی مدد کی بری ہونے میں، اور آج دن تک ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کی کسی کو موڈ میں نہیں ہے۔ جس نے بھی غلطی کی ہے اس کو اس کی سزا ملے گی۔ انسان کی جان کی قیمت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس میں سندھ حکومت کی جو پالیسی تھی وہ کلیئر تھی۔ پی ٹی آئی بھلے الزامات لگاتی رہے، ان کا کام ہی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بیچ میں لاہور کے بھی سانحے پہ لاہور کے بھی جو چیف منسٹر کو نو کانفیڈنس کا جو تھا سلسلہ، اس میں پی ٹی آئی نے غلط الزامات لگائے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر، پیپلز پارٹی کے وزراء پر، حالانکہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ ہی یہ نو کانفیڈنس کی موو تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے وہ پی ٹی آئی نے وہ کیا۔ حالانکہ خرید و فروخت ممبران کی اس کی شروعات ہمیشہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد بھی ہوگا کہ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو لیک آئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے 5 ممبر خریدے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں سنوا بھی دیتا ہوں آپ کو کہ خان صاحب کیا فرما رہے تھے اس میں۔ دوبارہ میں چلا لیتا ہوں جہاں پہ وہ بول رہے ہیں کہ 5 ممبر میں نے خرید لی ہے، عمران خان بول رہا ہے۔ تو میں خرید رہا ہوں نا، سن لیجیے۔ تو یہ خرید و فروخت ممبران کی، یہ عمران خان کا وتیرہ ہے، ہارس ٹریڈنگ عمران خان کا وتیرہ ہے۔ جس طرح یہ شخص جعلی طریقے سے اقتدار میں آیا، جس طرح یہ شخص جعلی طریقے سے لوگوں کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آیا، اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا حضرت علی کا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ یہی عمران خان، آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو اپنا ڈیڈی سمجھتا تھا، جو ڈیڈی اس کو لے کر آیا، جس ڈیڈی نے اس کو گود میں بٹھا کے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، آج روزانہ اپنے اسی ڈیڈی کو جو ہے وہ برا بھلا بول رہا ہے۔ یہ وہی عمران خان ہے جس نے اس کو جہاز کی ٹکٹیں لے کے دیں، جس نے اس کے ممبران جہاز میں خرید و فروخت کی، جس نے اس کے گھر کے بجلی کے بل بھرتے تھے، اس کے گھر کا کھانا بھی جو ہے جو اس کے اے ٹی ایم دیتے تھے ان کے خلاف اس نے کیا کیا۔ تو یہ ایک احسان فراموش شخص ہے عمران خان۔ یہ وہ شخص ہے جو اس وقت اس ملک کے لیے ایک ناسور کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک کی معیشت آج ایک برے حال میں ہے، اس کو مانتے ہیں، ایک پریشر میں ہے، لیکن یہ ریکور ہو سکتی ہے۔ لیکن اس معیشت کی کو اس نہج پہ پہنچانے میں صرف اور صرف ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے عمران خان نیازی۔ کیونکہ اس نے اپنی نہ ہی کوئی تیاری تھی، اور اب وہ مانتا بھی اپنے انٹرویوز میں کہ ہمیں تو تیاری تھی نہیں۔ اگر جس ایک اناڑی شخص کو تیاری نہیں تھی تو اس کو اپنے ملک کا 3.5 سال وزیر اعظم بنا دیا، پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا اس جیسے نااہل اور جاہل شخص کو بٹھا کر وہاں پہ۔ اور اس نااہل اور جاہل شخص نے جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کبھی اسٹیٹ بینک کے گورنرز چینج ہو رہے تھے، کبھی فائنانس منسٹرز چینج ہو رہے تھے، کبھی پوری فائنینشیل ٹیمز چینج ہو رہی تھیں، کوئی تجربہ نہیں تھا، اور خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم آئی ایم ایف میں بہت لیٹ گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک تجربہ تو کر لیا، اس تجربے سے آج ہوا کیا کہ ملک کی معیشت اس وقت کسی پریشر پہ ہے۔
جس کو واپس ریکوری ہم سب کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، کاروباری شخصیات کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو ذمہ داری ہے کہ اپنے اس ملک کی معیشت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے ہم ہر اس اقدام کو کریں جو کہ ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن اس کا ذمہ دار جو شخص تھا وہ وہی تھا عمران خان نیازی، جو زبردستی گھس بیٹھیا آ کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا. اس کا شوق پورا کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں دی گئیں. وہی عمران خان نیازی فرماتا ہے احتساب ہونا چاہیے، اور نیب تو میرے انڈر تھی نہیں، اسی شخص کے انڈر نیب تھی. روزانہ کی بنیاد پر ٹاک شوز میں اس کے منسٹرز نام لیتے تھے، جی فلانا گرفتار ہونے والا ہے، 2 دن کے بعد وہ سیاستدان گرفتار ہو جاتا تھا. یہ خود تقریروں میں بولتا تھا جی فلانے کے ثبوت میرے پاس آ گئے، وہ گرفتار ہونے والا ہے، 2-4 دن کے بعد وہ بندہ بھی گرفتار ہو جاتا تھا. تو اس شخص نے نیب کو اپنی انگلیوں پہ نچایا. عمران خان نے نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا. عمران خان نے نیب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اس مقاصد میں اس کے ساتھ ساتھ ایک سابق جج بھی موجود تھے جو کہ چیف جسٹس صاحب تھے، جنہوں نے عمران خان نیازی کی خواہشوں پر ملک چلتا تھا. اس پورے ملک میں قانون کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں. مجھے یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب عمرے پہ جانے کا ان کو شوق تھا. اچھی بات ہے عمرہ کریں. ان کے ساتھ ایک دوست ان کا ساتھ شامل تھا جو ساتھ جا رہا تھا، اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا، اور فون پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکل گیا. جی وہ بندہ ایئرپورٹ پہ تھا اور پتہ نہیں کون سی گیدر سنگی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اور وہ فون پہ 15-20 منٹ میں اس شخص کا نام ای سی ایل سے نکل گیا، وہ ساتھ چلا گیا. اور اس ملک میں قانون کی آئین کی دھجیاں جو عمران خان نے اڑائی اور آج دن تک اڑاتے جا رہے ہیں. 3-4 دن پہلے بھی صدر عارف علوی صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی جس کو عمران خان آج کل سارا دن تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جن صاحب کو بولے جی انہوں نے ہماری الیکشن میں بڑی مدد کی، انہوں نے ہماری الیکشن میں جو ہے وہ سینٹ میں بڑی مدد کی. یہ شخص خود کہتا تھا کہ جی میرے پاس نہ سینٹ میں نمبر پورے تھے نہ اسمبلی میں نمبر پورے ہوتے تھے، تو میں کسی کو بولتا تھا کہ جی میری مدد کریں. تو جو یہ ساری جتنی چیزیں یہ بتا رہا ہے، کوٹ کر رہا ہے، ساری غیر قانونی غیر آئینی چیزیں، اور عمران خان مان رہا ہے کہ اس نے غیر قانونی غیر آئینی چیزیں کی ہیں. آج جو یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جی نیب میرے بس میں نہیں تھی، نیب تو میں کہتا ہوں کہ نیب اس ملک میں صرف مخالفوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئی اور عمران خان کے ناجائز چیزوں کو جائز کرنے کے لیے استعمال ہوئی. اور میں اس کو پروف کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ کسی بھی گریٹ ڈیبیٹ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جتنے بھی میگا کرپشن اسکینڈلز تھے، جس میں بی آر ٹی، کے پی کے، ملم جبا، یہ ساری چیزیں تھیں، جس میں ان کی اپنی رپورٹ ٹیم، مجھے گھڑی گھڑی دہراؤں گا، مجھے پتا ہے کہ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن 7 ارب روپے کے کک بیکس چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم خیبر پختونخوا کی رپورٹ تھی. پشاور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی کہ جی اس کے اوپر مقدمہ کرے ایف آئی اے اور نیب، اور پھر سپریم کورٹ سے کس نے اس کو بچایا. اور میں کہتا ہوں اب وہ سارے پریشرز نہیں ہیں. اب اگر ملک آئین اور قانون کے دائرے میں چلے گا تو جو بھی اس کو جس طریقے سے اس کو بچایا گیا وہ سارے مقدمات سامنے آنے چاہیے. عمران خان، اس کی خیبر پختونخوا کی حکومت، یہ سارے کے سارے جیلوں میں نظر آئیں گے آپ کو. جو کیبنٹ میں بیٹھ کے عمران خان نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے اور نیب قوانین پہ بولتے رہے. عمران خان نے نیب قوانین تبدیل کیے سب سے پہلے، اور کون سے تبدیل کیے کہ جی کیبنٹ میں جو ڈیسیجنز ہیں اس کو امیونٹی حاصل ہو نیب سے. یہ عمران خان نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا. جب عمران خان 3.5 سال کے اس کے آخری 5-6 مہینے تھے تو اس کو پتا تھا کہ میں نے ساری غیر قانونی غیر آئینی کام کیے ہیں، تو ان تمام غیر قانونی غیر آئینی چیزوں کو میں نیب کے اس دائرے سے بچنے کے لیے ان کو شیلٹر دوں. اور شیلٹر کیا جو اس نے وہ ترمیم کی عمران خان نے جس میں اس کا ذاتی بچاؤ تھا، کیونکہ اس میں جتنے بڑے اسکیمز تھے، چاہے وہ چینی کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو، چاہے وہ گندم کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو، چاہے کھاد یوریا، جتنے بھی انہوں نے کمبائنڈ کوآپریٹ کرمنل جسے کہتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے فراڈ اور یہ کرپشن کے کام کیے، اس سب میں اس نے کیا کیا، کیبنٹ کو استعمال کیا، اور پھر کیبنٹ سے وہ بلینکٹ اپروول لینے کے لیے اس نے نیب میں وہ ترمیم کی، جس میں اس کو، اس کی ذات کو، اس کے ان چند وزراء کو جو کہ اس ذات کی کرپشن میں ملوث تھے، ان کو ایک شیلٹر حاصل ہو. تو یہ سارے کام عمران خان نے کیے ہیں، جو کہ اب یہ کام جو ہیں وہ اب وہ چیزیں ان کو قانون کے دائرے میں لانا لازمی ہے. عمران خان کو اس طرح بچایا نہیں جا سکتا. یہ آسمان سے اترا ہوا کوئی شخص نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ جی جس کو یہ انٹچبل ہو جائے.
ہر غلط کام میں عمران خان کو اب ملوث پایا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک جماعت نہیں ہے جس نے اسرائیل سے یا بھارت سے چندے لیے ہوں اپنے ملک میں سیاست کے لیے. اپنے ملک میں سوشل میڈیا چلانے کے لیے اسرائیل اور بھارت سے چندے ان لوگوں نے لیے، جس کے ثبوت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں دے دیے. اب اس ججمنٹ کے بعد کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ شخص ابھی بھی قانون سے بچا ہوا ہے؟ اور کون سا پاور ہے جس کو آج دن تک قانون سے بچا رہا ہے؟ اس کے علاوہ توشہ خانہ کے کیس، توشہ خانہ کا سب سے بڑے ڈاکو تو عمران خان خود نکلا. وہ گھڑی چوری کی چیزیں میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن یہ گھڑی چور شخص کو جو کہتا کہ میں ایماندار آدمی ہوں، دیانتدار آدمی ہوں، اس نے گھڑی تک نہیں چھوڑی، اس نے قالین تک نہیں چھوڑے، اس نے جویلری تک نہیں چھوڑی. وہ کس سے چھپے ہوئے ہیں؟ اور وہ جو ان کی گوگی صاحبہ تھی، لے آئے واپس اس کو پاکستان میں. آج بھی گوگی صاحبہ ملک سے فرار ہے کیونکہ وہ ان کی لاڈلی ہے. اور گوگی کس کی فرنٹ مین تھی؟ سب کو فرنٹ پرسن تھی، سب کو پتا ہے. اس وقت کی فرسٹ لیڈی کی فرنٹ پرسن تھی. جس طرح پنجاب کے کاروبار چلتے تھے، آج بھی کہتے ہیں کہ گوگی کی وہاں سے پرچی آتی ہے، پیسے دبئی ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ان پرچیوں سے جو ہے سارا کام چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو سیلاب متاثرین کی بات ہے، سیلاب متاثرین کی جو چندے کے پیسے ہیں جو اس کے اکاؤنٹ میں فوری طور پر فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے اس اکاؤنٹ کو سیز کرے اور وہ پیسے ضبط کر کے سیلاب متاثرین کے جو پرائم منسٹر کا فنڈ ہے اس میں ڈالے جائیں، تاکہ ان سارے پیسوں سے جو ہے ان غریب مسکین جو لوگ اس وقت مشکلات میں ان کی مدد کی جا سکے. لیکن ساری چیزوں کے پیچھے عمران خان کا کرمنل مائنڈ شامل ہے، عمران خان کی وہ کرمنل سوچ شامل ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اس ملک میں افراتفری پھیلانا، اس ملک میں لوگوں کو غلط راہ پہ لگانا. عمران خان طالبان پہ بات کر رہا تھا 2 دن پہلے، میں سن رہا تھا یہ کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں. ان ساری چیزوں کا بنیاد ڈالا وہ عمران خان نے خود نے بیٹھ کے ڈالا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ثانیہ APS ہوا تھا، ثانیہ APS میں خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت تھی؟ PTI کی حکومت تھی. دہشت گرد آئے، دہشت گردوں نے وہاں پہ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا اور دہشت گرد نکل کر چلے گئے خیبر پختونخوا سے. تو PTI کی حکومت کیا کر رہی تھی؟ PTI کی وہاں پہ جو پولیس ان کی حکومت میں کیا کر رہی تھی؟ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا، مردان جیل، بنو جیل بریک ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. کس کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں؟ PTI کی حکومت تھی. اور بنو جیل واقعہ کوئی چھوٹا نہیں تھا. یہ نہیں کہ کوئی بندہ آ کے خاموشی سے کوئی چابی سے تالا توڑ کے چلا گیا ہو. ڈبل کیبنوں میں جلوس میں دہشت گرد آئے، بنو جیل بریک کی اور وہاں سے دہشت گرد اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. جلوس کی شکل میں آئے، ڈبل کیبنوں میں لے کر آئے وہ لوگ. کس کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں؟ اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں PTI کی عمران خان کی حکومت تھی. تو یہ ان ساری واقعات کے بعد عمران خان کا کوئی حکومت کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اتنی دینا دلیری سے آج تک پاکستان میں مجھے کوئی ایک واقعہ بتائیں جو ہوا ہو. لیکن عمران خان کو آپ کو ایک نااہل ترین شخص تھا، نااہل ترین. اس نے اپنے دوست یار ڈالے، کسی کو چیف منسٹر بنایا جو اپنے اسکول میں ساتھ پڑھتا تھا، کسی کو کیا بنایا، اور سب سے اس کا مقصد کیا تھا کہ صرف مال بٹورنا. بس صرف اور صرف اس نے مال بٹورے، قوم کے نوجوان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اپنے اداروں کے خلاف اس نے جو مہمیں چلایا اور آج دن تک چل رہی ہیں. اس کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں ملک کے جتنے بھی اہم ادارے ہیں، وہ ادارے جو کہ آپ کے ہمارے حفاظت کے ضامن ہیں، جو آپ کے ہمارے سرحدوں کے ضامن ہیں، جو کہ آپ کے ہمارے لیے وہ مجاہدین جو ہمارے لیے روزانہ لڑ رہے ہیں، وہ ان دہشت گردوں سے لڑائی کر رہے ہیں، ان اداروں کے خلاف جو گھٹیا اور گھناؤنی مہم عمران خان چلا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی قانون کے دائرے میں رہ کر، کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی چیز میں نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ کرپشن میں عمران خان ملوث، اداروں کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث، سپریم کورٹ کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث، ہمارے الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث، ہمارے اہم قومی اداروں کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث. ہر اس غلط کام میں عمران خان ملوث ہے جس میں ماضی کی مثالیں موجود ہیں. اگر کسی نے اس طرح کی کوشش کی تو اس کے ساتھ قانون کس طریقے سے پیش آتا ہے، تو وہ قانون کی طرف سے پیش آئے. یہ جھوٹا مکار شخص ہے جو شخص آج دن تک اپنی قوم کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں.
وہ شخص صادق و امین کا سرٹیفکیٹ اس کو ہماری اعلیٰ عدالتیں دیتی ہیں. وہ کیسز بھی ان کے پینڈنگ ہے. مطلب کسی کی ذاتی زندگی میں کبھی بھی ایک لفظ بات کرنے کا نہ مجھے شوق ہے اور نہ ہی ہماری پارٹی کی کبھی پالیسی ہے. لیکن وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس جاری ہے اور کراچی میں ان کی جانب سے نیوز کانفرنس میں کہا گیا کہ اراکین کی خرید و فروخت کا کام ہمیشہ پی ٹی آئی نے کیا. پنجاب میں عدم اعتماد کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی قیادت پر سنگین الزامات لگائے گئے. کراچی میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کے قتل پر وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کل تاریخی خطاب کیا. شرجیل انعام میمن نے کہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو بہترین طریقے سے دنیا بھر میں ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور سندھ نے 4,000 روپے سپورٹ پرائز طے کی. میں کراچی گیا تھا, میری چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, ایک منسٹریل کمیٹی بھی ساتھ گئی تھی, 4-5 ہم وزراء تھے, اور ہم نے چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں. اور یہ ممکن نہیں ہے, اگر یہ ایک سلسلہ ہم نے اس طریقے سے کیا تو شاید اس کے بی بی شہید زندہ ہوتی تو ثاقب نثار کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کو جو ہے وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دے. اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو اس ملک میں معیشت کے حالات اتنے برے نہیں ہوتے. اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو جمہوریت کی جو ہے وہ ہر شخص جمہوریت کی بات کر رہا ہوتا. ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ ہماری شہید لیڈر نے پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کے لیے, خواتین کے لیے, مزدور کے لیے, کسان کے لیے, ہر شعبے کے شخص کے لیے انہوں نے اپنی جد و جہد کی. انہوں نے ایک پروگرام دیا ہے, اس پہ پوری قوم چل رہی ہے اور اس پہ ہم لوگ ہماری کوشش ہے کہ وہ پروگرام آگے چلتے رہیں. لیکن یہ جو شخص اس نے کوئی ایک مجھے اسکیم بتا دیں. یہ سندھی لباس پہن کے کل جو پریس کانفرنس میں کچھ کر رہے تھے غیر سیاسی لوگ جو کہ کاؤنسلر کی الیکشن ہار گئے اور ایم این اے بن گئے اور پھر وفاقی وزیر بھی بن گئے. بس جو شخص یہاں پہ کاؤنسلر نہیں بن سکتا تھا وہ لوگ وہ ایم این اے بھی بن گئے, وفاقی وزیر بھی بن گئے. وہ تو میں کہتا ہوں, اور جنہوں نے بنایا آج اس کو بیٹھ کے روزانہ ٹی وی پہ آپ گالیاں دے رہے ہو. جو آپ کے مائی باپ تھے جنہوں نے آپ کو بنایا ان کو آپ روزانہ ان کے لیے برا بھلا بول رہے ہو, جن کے آپ کے اوپر احسانات ہیں, جن کی وجہ سے آپ کا تھوڑا بہت ایک وہ تصور بنا, آپ کا تھوڑا بہت جو ہے آپ کا ایگزسٹنس بنا, جن کی وجہ سے آج آپ ان کو برا بھلا بول رہے ہو, ان کے لیے غلط باتیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ شخص جو کاؤنسلر نہیں بن سکتے تھے, جن کی حیثیت سیاسی حیثیت 0/0. اور میں کسی کے اوپر نہیں جاتا کہ کسی کے پاس کیا ہے فیوچر کیا ہے, لیکن وہ شخص بیٹھ کے ہمیں یہ مثالیں دے رہے ہیں اور یہ سندھ میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیں عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں سندھ میں کوئی ایک اسکیم بتا دے جو عمران خان نے دی ہو, کوئی بنی ہو. ایک رات 3.5 سال میں عمران خان کو نہیں ملی کہ سندھ کی دھرتی میں آ کے کہیں پہ ایک رات رک جائے. پورے پاکستان بھر میں کوئی ایک پروگرام مجھے بتا دے جو عمران خان نے دیا ہو. کیا کیا؟ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کے کبھی نام تبدیل کر دیے گئے, اس میں اسی کے پیسوں سے کبھی ایک اسکیم چلا رہے ہیں, اسی کے پیسوں سے کبھی وہ سستی روٹی چلا رہے ہیں, کبھی نان چلا رہے ہیں, کبھی کیا چلا رہے ہیں. صرف اور صرف وہ آپٹکس کے لیے ڈرامے بازی کی عمران خان نے, صرف آپٹکس کی ڈرامے بازی. یہ شخص نہ سیاست کے قابل ہے, یہ نہ ہی اچھا انسان ہے, نہ ہی اچھا مسلمان ہے, جو کہ یہ واحد شخص ہے جس کو اس کے ساتھی بولتے ہیں سر تھوڑا اسلامی ٹچ دے دو. مطلب اس کا مطلب کہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اگر مجھے ابھی کوئی شخص بولے سر آپ تھوڑا جو ہے وہ اس طرح نہیں اس طرح کر دو, اس کا مطلب کہ میرے پہ وہ چیز نہیں ہے, مجھے کوئی اور آگے سمجھا رہا ہے سر تھوڑا اسلامی ٹچ دو, اور پھر شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ وہ کرنے کے لیے. یہ واحد شخص 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح, اچھی بات تسبیح, اور 24 گھنٹے جھوٹ پہ جھوٹ, 24 گھنٹے جھوٹ پہ جھوٹ. صرف یہ آپٹکس دکھانے کے لیے اس کے اسکرپٹ رائٹرز ہیں جو شاید اسرائیل یا بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اسرائیل اور بھارت سے اس کو جو ہے وہ فیڈنگ دیتے ہیں کہ ابھی یہ کرنا ہے, ابھی اس ادارے کو کنٹروورشل بنانا ہے, ابھی یہ نیا ٹاپک شروع کر دینا ہے, پوری قوم کو اس بتی کے پیچھے لگا دینا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ سارے کام چھوڑ کے بس ایک کام شروع کر دے کہ جی عمران خان نے آج اس ٹاپک بات کی تو سارے ٹی وی اسکرین پہ اس پہ بحث شروع ہو جانی چاہیے. کبھی اس نے بولا کہ جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. اس سے بڑا جھوٹا شخص کیا ہو سکتا ہے میں بتاؤ؟ کس نے منع کیا اس کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کے لیے؟ کس نے منع کیا؟ کون سی مجبوری ہے ہمت ہے انسانیت؟ اگر کوئی انسان کی کوئی حیا شرم ہوتی ہے, کوئی زبان ہے, تو توڑو آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی. تمہیں کس نے منع کیا کہ میں اب اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. محمود خان نے اس کو بولا بھائی ہم قسمتی سے ہمیں یہ حکومتیں ملی ہیں, اور جنہوں نے حکومتیں دی آج کل تم ان کو ہی برا بھلا بول رہے ہو, تو یہ حکومت ٹائم اپنا پورا کرے گی. محمود خان خود اس کے کہنے پہ نہیں ہے, اس کے لیفٹ رائٹ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں, جن کے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے, بولے کس جاہل شخص کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں.
تو توڑے نا خیبر پختونخوا کی حکومت. میں چیلنج کرتا ہوں, توڑے نا خیبر پختونخوا کی حکومت. کہاں گئی تمہاری زبان؟ اور ایسے جھوٹے شخص کو ہم روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے انٹرویو کر رہے ہیں, جیسا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے, صرف جھوٹ سے بھری ہوئی پوری اس کی پالیٹکس ہے. تو یہ چند گزارشات تھی, میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں.